بھائی آگے بڑھے، پہلے اگلی صفوں کو پر کرے، جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو پیچھے نہ بیٹھے۔ ہمارے چھوٹے بچے پیچھے رہے، جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ آگے آ جائیے، پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیے، آگے آ جاؤ، ابھی سے سب بناؤ تاکہ سب اچھی طرح بنتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے عید کی خوشی کا موقع ہمیں مرحمت فرمایا۔ آج عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن دو چیزیں ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا اور دوسرا ہے قربانی کرنا۔ عام طور پر ہم لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جب قربانی کے ایام آتے ہیں، قربانی کا مہینہ آتا ہے تو آدمی قربانی کے جانور خریدتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتا ہے۔ قربانی کا عمل تو یہی ہے، لیکن قربانی ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، ہمیں کیا درس دے رہا ہے، قربانی کے عمل سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، وہ اصل چیز ہے۔ قربانی کا پورا عمل اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، عظیم جد و جہد، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی ہر حال میں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ماحول موافق ہو، ماحول موافق نہ ہو، اللہ کے حکم کو سننے کے بعد اس کو پورا کرے۔ پوری قربانی کا خلاصہ یہ ہے، آدمی قربانی کر کے اپنا مزاج یہ بنائے، اپنی طبیعت یہ بنائے کہ حق تعالی شانہ کا جو بھی حکم جب بھی میری طرف متوجہ ہوگا میں اس کو خوشی سے قبول کروں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا، کتنا ہی بڑا وہ حکم کیوں نہ ہو اور عقل کی کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، ماحول اور معاشرے کی کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب میری تربیت کرنے والا ہے، لہذا اس کے حکم کو پورا کرنے میں میری کامیابی ہے۔ اور جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے حکم کو توڑنا، اس کے حکم کو چھوڑنا، اس میں میرے لیے سراسر ناکامی ہے۔ چاہے ظاہری طور پر اللہ کے حکم کو توڑنے میں کتنی بھی کامیابی نظر آئے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنی بھی تکالیف نظر آئے، لیکن مومن کا قربانی کے ذریعے سے یہ سبق حاصل کرنا ہے مومن کو کہ بھئی اللہ نے جب حکم دیا ہے تو میری کامیابی، میری نجات، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، مختلف طریقے سے سمجھایا۔ ایک رات، تاریخی رات تھی، جس تاریخی رات میں باپ، بیٹے اور خاندان کے لوگ اور قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں ستارہ ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
سمجھانے کے انداز میں ان قوم سے کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ ستارہ معبود ہے، خدا ہے، پروردگار ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ستارہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے لگے کہ جو چیز زائل ہونے والی ہو، ختم ہونے والی ہو، میں ایسے کو معبود کے طور پر پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ راتوں کے بعد پھر چاند نظر آیا۔ چاند کی روشنی ستارے کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر کہا تمہارے خیال میں تمہارا یہ معبود ہے، اس لیے کہ وہ قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ زحل، عطارد اور مشتری ایسے جو ستارے تھے، ان ستارے کی پرستش کیا کرتی تھی۔ تو جب چاند کو دیکھا کہ چاند کے اندر روشنی زیادہ ہے، ستارے سے بڑھ کر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا تمہارے خیال میں یہ ہمارا معبود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ چاند بھی پھیکا پڑنے لگا، بے نور ہونے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ایسے زائل ہونے والی جو اپنی صفات کو باقی نہ رکھے، ایسی مخلوق خالق نہیں ہوا کرتی۔ پھر اس کے بعد سورج نظر آیا طلوع ہوتے ہوئے، بڑی تابانی کے ساتھ، بڑی روشنی کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، تمہارے خیال کے مطابق واقعتاً یہ رب ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب غروب کا وقت آیا تو سورج بھی غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غروب ہونے والی ذات، ناپائیدار ذات، انسان کی معبود نہیں ہوا کرتی۔ قوم نے جب دیکھا کہ ہمارے نظریات اور ابراہیم کے نظریات الگ ہیں، تو ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ بات نمرود کو پہنچی کہ ابراہیم تمہیں معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم جس کو معبود مانتے ہیں اس کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم نے سجدہ تعظیمی نمرود کو نہیں کیا۔ نمرود غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد کہا کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں اور نیا دین تو ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود، میرا اور سارے جہاں کے انسانوں کا معبود اور پالنہار وہ ہیں جس کی قدرت اور طاقت یہ ہیں کہ وہ انسان کو، مخلوق کو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے قصور آدمی تھا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو مار دیا گیا۔ ایک قصوروار آدمی تھا جس کے لیے حکم تھا کہ اس کی گردن مار دی جائے، حکم کیا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور پھر کہنے لگا کہ تیرا خدا جو کرتا ہے وہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا بے قصور تھا، میں نے اس کو موت دے دی، اور ایک آدمی تھا جو قصوروار تھا، میں نے اس کو زندگی بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ عقل کا کوڑا ہے، زندگی اور موت کا کیا مطلب ہے وہ یہ سمجھتا نہیں ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور حجت کے ارشاد فرمایا فاتی بالشمس من المشرق فاتی بالشمس من المغرب، میرا خدا وہ ہیں جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے ابھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ ہے تو مغرب سے نکال کر دکھلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا کہ میرے رب کا کام یہ ہے کہ روزانہ صبح مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر واقعتاً تو رب ہے، تجھے اپنا دعویٰ ہے تو ایک مرتبہ ایسا کر کہ بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے سورج کو نکال دے۔ فبہت الذی کفر،
وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ششدر ہو گیا، یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے؟ نمرود نے دیکھا کہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نمرود سوچنے لگا کیا سزا دی جائے۔ چنانچہ پارسیوں کا ایک آدمی تھا، اقدار ابن عطیہ، اس نے آ کر یہ رائے پیش کی کہ نمرود اس کو آگ میں جلا دیا جائے، جب یہ آگ میں جل کر ختم ہو جائے گا تو اس کا جو نظریہ ہے توحید کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ نمرود نے اس کی بات کو قبول کیا۔ ادھر حق تعالی شانہ نے اس اقدار ابن عطیہ کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کی تدبیر پر نمرود نے یہ پلان تیار کیا کہ آگ جلائی جائے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے زمین کو پھاڑا اور اقدار ابن عطیہ کو دھسایا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے ابھی تک وہ دھس رہا ہے اور قیامت تک وہ اندر دھستا چلا جائے گا۔ معلوم ہوا حق کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کبھی تو حق تعالی شانہ کی پکڑ فوراً آتی ہے اور کبھی حق تعالی شانہ کی پکڑ دیر سے آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو اس کے بعد مہلت نہیں ملتی، وہ ابھی دھس رہا ہے اور قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ چنانچہ نمرود نے ایک بہت بڑا میدان تیار کروایا، 40 دن تک اس کے اندر ایندھن جمع کر کے آگ کو جلایا، اور آگ اتنی روشن ہوئی، اتنی بھڑکنے لگی، شعلے اتنے بلند ہونے لگے کہ اس کی بلندی سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ آگ کی تیزی سے جھلس جاتا تھا، دور دور تک اس کی لپش، اس کی تپش کی وجہ سے اور اس کی لپیٹ کی وجہ سے ساری چیزیں جھلس گئی۔ اب سوال یہ ہوا کہ آگ کی تپش اتنی دور تک جا رہی ہے، آخر کیا شکل ہوگی کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے، جو بھی آگ کے قریب جائے گا وہ جھلس جائے گا۔ شیطان ابلیس حاضر ہوا، یہ ابلیس کا کام ہے۔ جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے، برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، برائی کے اندر آگے بڑھتا ہے اور کوئی رکاوٹ آتی ہے اس برائی کے اندر آگے بڑھنے میں، تو ابلیس آ کر اس کی رہبری کرتا ہے، اس کو راستہ دکھلاتا ہے۔ ابلیس آیا نمرود کے پاس، اور نمرود کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گوفن تیار کرے، اور گوفن تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو اس کے اندر بٹھائے اور گوفن کو گھمائے۔ گوفن کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم لوگ گلول استعمال کرتے ہیں، گلول کے اندر ہم دانے کو رکھتے ہیں، ہم گولیوں کو رکھتے ہیں اور زور سے اس کو اسی طریقے سے ایک آلہ ہوتا ہے جس کو اس طریقے سے پھرایا جاتا ہے اور کنکر کو دور تک پھینکا جاتا ہے، اس کو گوفن کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو گوفن میں بٹھایا گیا، گوفن کو گھمایا گیا، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی سازش اور تدبیر ابلیس نے بتائی۔ حق تعالی کے فرشتے جو آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، منظر ان کے سامنے ہیں۔ حضرات ملائکہ کے درمیان کوہرام مچ گیا، حیرت طاری ہو گئی۔ حق تعالی شانہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے الہ العالمین، آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو تو ہم فوراً جائے اور ابراہیم کے لیے جو آگ تیار کی ہے، ہوا کے فرشتوں نے کہا کہ ایسی ہوا چلائے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دے، بارش کے فرشتوں نے کہا ایسی بارش برسائے کہ آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے اس خدا کی رضامندی کے لیے آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، حق تعالی شانہ نے جواب دیا کہ جاؤ اور میرے بندے سے مدد کے لیے کہو، اگر وہ مدد لینے کے لیے تیار ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، جیسی مدد کرنا چاہے مدد کرو۔ ملائکہ کی جماعت حاضر ہوتی ہے، کہیں پانی پر مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہیں ہواؤں پر مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں کہ اور حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ابراہیم ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ جو حکم دے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا حاجت لی الیکم حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرا کارساز ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
چنانچہ جب حضرات ملائکہ بھی نا امید ہو کر چلے گئے، حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ جس طرح آگ کا خاصہ ہے کہ بڑی تیز جلنے کے بعد وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اس طرح برف کا بھی خاصہ ہے کہ بے انتہا ٹھنڈا ہونے کے بعد انسان کو مار دیتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے آگ کو دو حکم فرمائے، کونی بردا و سلاما، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی والی بن جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کی ٹھنڈی کی وجہ سے وہ تکلیف میں آ جائے اور ہلاک ہو جائے، بلکہ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی والی بن جائے۔ حق تعالی کا حکم ہوا آگ کو، چنانچہ آگ فوراً بجھ گئی، فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے باغ کی شکل اختیار کر لی، گلے گلزار بن گیا اور اللہ نے اس میں ایک چشمہ پیدا فرمایا جس سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ اس گلے گلزار میں ٹھہرے۔ جب قوم نے یہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ آگ میں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، جیسے کوئی آدمی باغ میں راحت حاصل کرتا ہے، ابراہیم اسی طرح آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو ان کی قوم کو یہ تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کر اپنی حرکت پر نادم ہوتے، اپنی حرکت پر افسوس کرتے، توبہ کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے۔ لیکن جب ناپاکی اور گندگیوں کی اور گناہوں کی نحوست دل میں اتر جاتی ہے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ پڑ جاتے ہیں، تو باوجود حق تعالی شانہ کی کھلی قدرت کو دیکھنے کے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے اور بعض والوں کی کرامات کو دیکھنے کے راہ راست پر آنے کے بجائے اور زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی، ماحول کو آپ کے لیے تنگ کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اب عراق کو چھوڑ دے اور اب سفر کرے۔ چنانچہ آپ اپنی اہلیہ حضرت سارہ، اپنے بھتیجے حضرت لوط اور ان کی اہلیہ، چاروں آدمی کی جماعت یہاں سے نکلی اور فلسطین پہنچی تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دے، اور فلسطین پہنچے ہوئے ملک مصر میں داخل ہوئے۔ جب ملک مصر میں داخل ہوئے تو وہاں قوم عمالقہ آباد تھی، اس کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ بادشاہ بد نظر تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ابراہیم اپنے اپنے عورت کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ آیا ہے، فوراً اس نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت سارہ کو بلایا۔ اس بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی میاں بیوی آتا تھا، اگر بیوی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے تو دھندے ارادے سے اس کو اپنے قریب کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر وہ تجھے پوچھے کہ ہمارا اور تمہارا رشتہ کیا ہے تو بتلا دینا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں۔ مسلمان آپس میں دینی بھائی ہے، دینی بھائی بہن ہے، تو بتلا دینا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں اور تم میری دینی بہن ہو، یعنی بھائی اور بہن ہے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ کے پاس حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ پہنچے، حضرت ابراہیم کو واپس کر دیا اور حضرت سارہ سے پوچھا کہ تیرا اس مرد کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت سارہ نے کہا وہ میرے بھائی ہے، یعنی دینی بھائی ہے، لیکن انتہائی حسین و جمیل، پاک دامن، نیک صالح عورت تھی۔ چنانچہ اس نے برے ارادے سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا، بیکار کر دیا۔ وہ ڈرا اور ڈرنے کے بعد حضرت سارہ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ کی بندی میرے لیے دعا کر، میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی، حق تعالی شانہ نے ہاتھ اچھا کر دیا۔ لیکن بعض مرتبہ گناہوں کی لت ایسی پڑتی ہے، گناہوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ٹھوکر کھانے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ دوبارہ برے ارادے سے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ہاتھ شل ہو گیا۔
اب جو ہاتھ چھل ہوا پھر وہ عاجزی کرنے لگا کہ اے سارا اپنے رب سے دعا کر اللہ میرے ہاتھ کو اچھا کر دے اور وعدہ کیا کہ اب تجھے چھیڑخانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سارا نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، حق تعالی شانہ نے حضرت سارا کی دعا کو قبول کیا اور ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اب بالکل احساس ہوا کہ ایک مرتبہ ٹھوکر کھا چکا ہوں، اب اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا ہلاکت کے علاوہ اس کا انجام کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا، معافی تلافی کی اور حضرت سارا اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں بہت زیادہ مال، بہت زیادہ مویشی، غلام اور باندیاں پیش کی، اور ساتھ ساتھ میں حضرت حاجرہ جو بیٹی تھی اس کی خدمت کے لیے اور طریقہ سیکھنے کے لیے حضرت سارا کو ہدیے میں دی۔ حضرت سارا، حضرت ابراہیم یہ سب لے کر نکلے، یہاں تک کہ اب حضرت ابراہیم نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ مقام صدوم کی طرف جاؤ اور لوگوں کو دعوت دو اللہ کی۔ وہ الگ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں پر ہے۔ واقعہ مختصر مجھے عرض کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا۔ ساری قوم نے حق کے خلاف ان کو آگ میں ڈالنے کو فیصلہ کیا، انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم پر حالات آئے، بڑی تمناؤں کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے بارے میں حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم ذبح کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حکم کو نہیں توڑا۔ میرے بھائی، قربانی کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ قربانی سارے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخالف ماحول میں اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کو پورا کیا، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، اے قربانی ابراہیم کی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جس حالات میں ہو، چاہے وہ حالات سازگار ہو، چاہے ناموافق ہو، چاہے راحت و آرام والے ہو، چاہے مصیبت و تکلیف والے ہو، ایک مسلمان کی کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، قربانی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ قربانی کس طرح کی جائے؟ قربانی کا ادب یہ ہے، جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے جانور کو کھلا دیا جائے، پانی پلا دیا جائے، بھوکا پر ترسا نہ ہو، اس کو گھسیٹ کر نہ لایا جائے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لایا جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے۔ یہ قبلے کی سمت ہیں، جانور کا سر بائیں طرف ہو، جانور کا پیر داہنی طرف ہو اور اس کو قبلے کی طرف جھکایا جائے، اور پہلے پڑھ لے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور جانور کو ذبح کرے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے اس کو بسملہ پڑھنا فرض ہے۔ جو آدمی جانور کے پیر کو پکڑتا ہے اور اس کے بدن کو پکڑتا ہے اس کے لیے بسملہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو اس کے ہاتھ میں چھری ہے، جو گلے پر چلا رہا ہے، اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اس لہذا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے وہاں تک اس کو کاٹنا شروع نہ کرے، سارا خون نکل جانے دے، اس کی حرکت بند ہو جائے، اس کے بعد اس کے کھال کو اتارنا شروع کرے۔ پھر اس کے بعد علماء نے یہ بھی ادب لکھا ہے کہ صفائی کا خوب اہتمام رکھے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، بکروں کے ذبح کرنے والے، بکروں کے گوشت کو تیار کرنے والے میلے کچیلے خون والے کپڑوں سے بستیوں میں گھومتے ہیں، بستیوں میں پھرتے ہیں، چھریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میرے بھائی، شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اتنے اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ دنیا کا رہنے والا انسان اس عمل کو دیکھے تو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں، واقعی میں یہ اسلام کا ایک اہم عمل ہے، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر میرے بھائی اس طریقے سے گندے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ ہم گھومتے پھرے
اور جانور کو بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی اونچ کو راستے میں ڈال دے، اس کی انٹڑیوں کو راستے میں ڈال دے، اس کی نجاست کو راستے میں ڈال دے اور گھن آنے لگے، یہ گھن آنا یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اور کسی مومن کا مومن کو تکلیف پہنچانا یہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھے کہ ہم اپنی قربانی کے اس عمل کو اس انداز سے پیش نہ کریں کہ جس سے خود مسلمان قوم کو تکلیف ہو، دنیا کے رہنے والے انسان کو تکلیف ہو، اور ان کا ایک نظریہ غلط بنے کہ کیسا مذہب ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے تو پوری بستی میں گندگی پھیلتی ہے، پوری بستی میں فضا تعفن والی ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ بہت غلط پیغام ہے، بہت غلط میسج ہے۔ لہذا صفائی کا خوب اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے بہتر طریقہ یہ ہے بڑے بڑے کھڈوں کو کھودا جائے، گندگی کو، غلاظت کو، اور اسی طرح اوج کو، اور اسی طرح خون کو سب اندر ڈال دیا جائے، اور ڈالنے کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ خاص طریقہ ہے، اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی عظیم الشان عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے نہج پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، اپنے چوچلوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز کا موقع ہوتا ہے، لہذا ایسے موقع پر اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ میں اب بھی بہت محبت سے عرض کروں گا، چھوٹے بچے ہیں وہ باہر نکل جائے، اور بڑے ہیں ابھی سے سب بنانا شروع کر دے، تاکہ جب نماز شروع ہو تو جلدی سے سب شربت لگ جائے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، یہ نیت کرے کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز اس امام صاحب کی اقتداء میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، بس اتنا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ امام صاحب اور سب ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد سارے حضرات ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اتنی دیر ٹھہریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں 4 تکبیر ہوگی، پہلی اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، درمیان کی 2 تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑنا ہے۔ پھر قرات ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی، اس کے بعد یہاں بھی 4 تکبیر کہی جائے گی۔ پہلی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دے۔ چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر نماز پوری ہوگی۔ نماز پوری ہونے کے بعد ہر ایک بھائی اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہے، امام صاحب خطبہ دیں گے۔ یہ خطبہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ جب خطبہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف جائے اور قربانی میں مشغول ہو جائے۔ میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا، بہت بڑی بستی ہے، اور اس اعتبار سے ہمارے یہاں جو قربانی کے بکرے ہیں بہت ناکافی ہے، لہذا بڑے درد دل سے عرض کروں گا، اللہ نے ہم امیروں کو، اللہ نے مالداروں کو اپنے غریب بندوں کی اور سارے انسانوں کی مہمانی کا شرف بخشا ہے، لہذا ہماری کوشش یہ چاہیے کہ ہمارے گھر میں صرف اتنا گوشت رہے جو 3 دن ہمارے لیے کافی ہو، باقی سارا گوشت ہمارے بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے گھروں میں، غربا کے گھروں میں پہنچے، اور 3 دن تک وہ اس گوشت سے فائدہ اٹھائے۔ ہر ایک اس بات کا اہتمام کرے۔ آج تک ہم نے اپنے فریزوں کو گوشت سے بھرا ہے، عید کا دن اس کے لیے نہ بنائے، بلکہ یہ کوشش کرے کہ اللہ کے ہر بندے جو اللہ کے مہمان ہیں، آج اللہ نے مجھے میزبانی کا شرف عطا فرمایا ہے، میں اس میزبانی کا حق ادا کروں گا، اور اپنے ضرورت سے زیادہ گوشت کو اپنے ہاں ذخیرہ نہیں کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں اس کو تقسیم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔